درود پاک پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ آج آپ اعتکاف کے متعلق کچھ احادیث اور مسائل سماعت کریں گے۔ چونکہ 3-4 دن ہی بچے ہیں، پھر جسے اعتکاف میں بیٹھنا ہے وہ اعتکاف میں بھی بیٹھے گا، اس لیے ضروری ہے کہ اعتکاف کے مسائل بھی آپ کے گوش گزار کر دیے جائیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، یعنی 20ویں رمضان کی غروب آفتاب سے پہلے، یعنی 21ویں شب جو ہوتی ہے تو غروب آفتاب سے پہلے 20ویں رمضان کو بعد عصر مغرب کی اذان سے پہلے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ یہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ یہاں پہ کچھ احادیث بھی ذکر کی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں صحیحین میں ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اب اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے سرکار کا یہ عمل تھا، اور سرکار رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، مسجد کے اندر تشریف آپ لے جاتے تھے۔ ابو داؤد انہی سے راوی کہتے ہیں معتکف پر سنت، یعنی حدیث سے ثابت یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازے میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے، اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔ یہاں پہ گویا کہ یہ حکم بیان کر دیا کہ معتکف کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ کسی کا جنازہ ہے تو اسے مسجد سے باہر جنازے میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہے تو وہ عیادت کے لیے نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی کسی بھی کام کے لیے مسجد کے باہر نہیں جائے گا سوائے اس کے کہ جس کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ پیشاب پخانہ، سمجھ رہے ہیں؟ ضرورت پڑتی ہے جن چیزوں کی اور وہ ممکن ہی نہیں کہ مسجد میں پوری کی جا سکے، تو ان کے لیے مسجد سے باہر جائے گا بس۔ اس کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے اسے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کھانا وغیرہ اس کا کوئی مسجد کے اندر ہی پہنچا کر کے جائے تاکہ وہ اپنے مسجد میں ہی کھانا وغیرہ سحر اور افطار کر سکے۔ اب اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اعتکاف میں تو بیٹھ جاؤں مگر روزہ نہ رکھوں، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ روزے کے بغیر اعتکاف جو سنت ہے وہ ادا نہیں ہوگا، اس کے لیے روزہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ جماعت والی مسجد میں کرے، یہ بہتر ہے، جس میں جماعت قائم ہوتی ہے۔ مساجد تو بہت ساری ہوتی ہیں جہاں جماعت نہیں ہوتی ہے، ایسی بھی مسجدیں ہوتی ہیں نا۔ ارے اسٹیشن کے پاس کوئی مسجد ہے، بس اڈے کے پاس کوئی مسجد ہے، بازار میں مارکیٹ میں کوئی چھوٹی سی مسجد بنا دیتے ہیں، ایئرپورٹ میں مسجد بنی ہوئی ہوتی ہے، تو ان سب میں جماعت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو آتا ہے اپنی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ وہ ایسے ہی مسافروں کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ آنے والا نماز بآسانی پڑھ سکے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہتر ہے کہ جماعت والی مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔ ابن ماجہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ اور یہ بالکل حقیقت بات ہے۔ مسجد کے اندر آدمی ہے، بس مسجد کی بے ادبی بے حرمتی نہ کرے تو پھر اور کیا گناہ کرے گا؟ مسجد کے اندر ہی تو ہے، سمجھ رہے ہیں؟ باقی ثواب اتنا ملتا ہے جیسا کہ اس نے ساری نیکیاں کر لی ہوں، ہر طرح کی نیکی اس نے کی ہو، تو اس کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ بہیقی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج
اور 2 عمرے کیے، سبحان اللہ، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ 2 حج اور 2 عمرے ہر آدمی نہیں کر سکتا، بلکہ ایک حج بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور ہر آدمی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ تو اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف میں اور حالات ایسے ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ ضروریات سے فارغ ہو کر کے اہل خانہ کے لیے انتظامات ہو جائیں گے، ان کی ضرورت کا سامان لانے پہنچانے والا ہے، تو اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بلا شبہ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ مسجد میں اللہ عز و جل کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت، حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ناپاک آدمی مسجد میں اعتکاف کی حالت میں نہیں بیٹھے گا۔ بلوغ شرط نہیں، بالغ ہونا شرط نہیں ہے، عاقل ہونا یہ تو شرط ہے۔ مسلمان ہونا، مسلمان ہی بیٹھے گا، اور جو عقل مند ہو یعنی پاگل نہ ہو وہ بیٹھے گا، اور پاک و صاف ہو وہ بیٹھے گا۔ اب حیض و نفاس عورتوں کا مسئلہ ہے، آدمیوں کا تو ہے نہیں، تو وہ گھروں میں چونکہ اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، تو بتایا کہ اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو اعتکاف میں وہ بھی نہیں بیٹھ سکتی ہیں۔ اچھا، بلوغ شرط نہیں ہے، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نابالغ بچہ ہے، ابھی اس کی عمر جو ہے 15 سال نہیں ہوئی ہے، وہ 12 سے 15 کے درمیان ہے، بالغ ہونے والا ہے، یا تو وہ بچہ یا پھر جو ہے تقریباً 8-10 سال کا بچہ ہے، تمیز رکھتا ہے، سمجھدار ہے، اگر وہ بیٹھنا چاہے تو بلا شبہ بیٹھ سکتا ہے، اس کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹھے گا تو یہ اعتکاف صحیح ہوگا۔ آزاد ہونا بھی شرط نہیں، لہذا غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اب غلامی کا دور تو نہیں ہے، مگر پھر بھی مسئلہ ہے تو سن لیں، اگر کوئی کسی کا غلام ہے تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے، مگر اسے اپنے مولا سے، آقا سے اجازت لینی ہوگی، اور مولا کو بہرحال منع کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔ اگر وہ اس کا آقا منع کر دے تو غلام نہیں بیٹھ سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، جامع مسجد ہونا، مسجد جامع یعنی جامع مسجد ہونا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے، چاہے وہ مسجد جماعت ہو یا مسجد جماعت نہ ہو، اگر مسجد ہے تو اس میں اعتکاف وہ بندہ کر سکتا ہے۔ بس یہ ہے کہ نماز کے وقت جماعت کے لیے اسے کہیں جانا پڑے گا قریب کی مسجد میں، تو اس لیے کہا گیا کہ ایسی ہی مسجد میں اعتکاف کیا جائے جہاں جماعت بھی ہوتی ہے، تاکہ اسے ادھر ادھر جانا نہ پڑے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو، خصوصاً اس زمانے میں بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جن میں نہ امام ہے نہ مؤذن ہے، تو انہیں مسجد جماعت نہیں کہا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ مسجد جماعت نہیں ہے، اعتکاف ان میں بھی صحیح ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ مسجد جماعت میں جہاں جماعت ہوتی ہو اس میں اعتکاف کیا جائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ